ہلاکت ہو، بربادی ہو۔ ویل لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو عیب گو ہے یا عیب جو ہے، تانا دینے والا ہے، عیب نکال کر، ڈھونڈ کر، تلاش کر کے تانا دیتا ہے، یا لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرنے والے پر بھی اور تلاش کرنے والے کے بعد اس کے عیب پر تانا دینے والے پر بھی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وہ انسان ہلاک ہو، وہ انسان برباد ہو۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم ہمیشہ ایک دوسرے کی عیب تلاش کرنے کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں کہ فلانا بات کسی کی ہم تک پہنچ جائے، مل جائے، اور پھر ہم اسے ایسے فحش کرتے ہیں جیسے کوئی ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، اور بغیر کسی شرم کے۔ اور یہ انسان عیب تلاش کب کرتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جب اس کے دل میں حسد جیسی بیماری پیدا ہو جائے نا کسی کے لیے، جب یہ حسد جیسی دل میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس شخص کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے، اور لوگوں میں اس عیب کو بیان کرنا شروع ہوتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، اللہ اکبر، کہ کسی انسان، حسد کہتے کسے، کسی انسان کو دیکھا، اس کی بلندیوں کو دیکھا، اس کی کامیابیوں کو دیکھا، اس کی کامیابیوں کے بارے میں سنا، اس کی تعریفوں کو سنا، اس کی اچھائیوں کو سنا، تو دل میں یہ بات اور یہ کیفیت پیدا ہوئی، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، یا اس سے سلب ہو جائے، مجھے مل جائے، میں اس کا مالک بن جاؤں۔ کہتے ہیں نا جیلس پن، جب تھوڑا سا دل میں جیلس پن آ جائے، وہ چڑھنے لگے اس بات سے، بڑا امیر ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا بڑی رہائش گاہ ہے، بڑا آفس ہے، اچھی سواری ہے، زیادہ اولاد ہے، زیادہ مال ہے، حسن ہے، اچھی آواز ہے، اچھا اخلاق ہے، لوگوں میں شہرت پا رہا ہے۔ جب آپ اس سے جیلس کرنے لگیں اور اس کی نعمت کو سلب ہونے کی تمنا کریں اور خود پانے کی تمنا کریں، یہ ہے حسد۔ ایک ہوتا ہے رشک، کہ انسان کسی کو دیکھے کہ وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے تو وہ اس کے ایک یہ نیچرل چیز ہے، ہر انسان دیکھ کر وہ یہی خواہش کرے گا کہ مجھے بھی یہ چیز مل جائے، یہ رشک ہے۔ آپ کے اس کے سلب ہونے کا، اس سے ختم ہونے کی نیت نہ ہو، صرف آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو، یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ رشک ہے۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے محنت کریں، اللہ سے دعا کریں، آپ اس کی محنت میں لگ جائیں، اس کو پانے کی نعمت میں لگ جائیں، اس سے زیادہ مال پالیں، آپ کو حق ہے۔ یہ کوئی حسد نہیں ہے۔ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اس سے جیلس ہوں، اس کے اس علم، اس مال کے اس کے پاس ہونے سے آپ کو جلن محسوس ہو، اور آپ کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ اس سے سلب ہو جائے، یہ اس سے ختم ہو جائے، یہ اس سے نکل جائے، یہ اس کے پاس نہ رہے، یہ میرے پاس آ جائے، یہ ہے حسد۔ جب انسان کے دل میں یہ حسد جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے تو انسان جنت کے دروازے تک پہنچ کر بھی جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ حسد ایک ایسی چیز ہے، جب حسد ہوتا ہے پھر آپ اس کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے ساتھ 100 بیماریاں لگا دیتی ہے، آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے آپ کی روح کو، آپ کی عبادات کو، آپ کی نیکیوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسد، یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو، حسنات یأکلو، ایسے کھاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ جیسے لکڑی پہ آگ لگائی جائے، کیسے لکڑی ختم ہوتی ایک کوئلہ بن کر، راکھ بن کر ختم ہو جاتا ہے اس کا وجود۔ یہ حسد بھی انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے، اچک لیتی ہے۔ جب حسد ہوتا ہے، عیب تلاش کریں گے، اس کے عیب مل گئے، وہی آ گئی کہ عیب نکالنے والا، عیب لوگوں میں تلاش کرنے والا، ہلاکت ہو اس کے لیے، بربادی ہو۔ عیب مل گیا،
عیب ملنے کے بعد تمام لوگوں میں اس کے عیبوں کو بیان کرے گا تاکہ اس کی عزت ختم ہو، لوگوں میں روب جو دبدبہ جو اللہ نے اسے عزت دی ہے وہ عزت ختم ہو۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے پیٹھ پیچھے غیبتیں کرے گا، پھر غیبت کی بھی وہ بیماری آ جائے گی، اور غیبت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں وہ ایسے بھی اس پر تھوپ دے گا جو وہ عمل نہیں کرتا ہوگا، تہمت کرنے لگے گا۔ تو دیکھیں بیماری ایک تھی حسد، اور وہ بڑھتی بڑھتی عیب نکالنے والا بن گیا، عیب کو بیان کرنے والا بن گیا، اس سے جلنے والا بن گیا، اس کی غیبت کرنے والا بن گیا، اس پر تہمت لگانے والا بن گیا۔ کتنی بیماریوں میں وہ چلتا چلا گیا اور اپنی نیکیوں کو ختم کرتا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے صحابہ تم یہ بتاؤ کہ غریب کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس مال نہیں ہے وہ غریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ بتا دیجئے غریب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر تو نیک اعمال تو کرے، بے پناہ نیک اعمال کرے، مگر آخرت میں پھر بھی وہ جہنم میں جائے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے جب وہ نیک اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا لے کے جائے گا کہ میں تو جنتی ہوں، میں نے تو نیک اعمال کیے ہیں، مگر جب وہاں جا کر پہنچے گا تو بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے اس سے اپنا حساب کتاب لینے کہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے گالی دی، میرے حق کو کھایا، میرے لیے یہ کیا، میرے لیے یہ کیا، میری زمین پر قبضہ کیا، میرا حق کھایا، مجھے مارا، مجھے پیٹا، میرے مال کو غصب کیا۔ اب وہاں پہ تو مال کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی نا، کہ آپ نے کسی کی زمین ڈیفینس میں یا کلفٹن میں وہ لیا پلاٹ، آپ قیامت میں کہیں گے مجھے کلفٹن میں ہی پلاٹ چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ تو جو قیمت ہوگی اعمال کی ہوگی، اہمیت ہوگی اعمال کی ہوگی، نیکیوں کی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا جو تم نے اس کی عزت کو مجروح کیا تھا، اسے گالم گلوچ کی تھی، اسے لڑائی کی تھی، اس کا حق کھایا تھا، اس کا مال کھایا تھا، آج تیری نیکیاں اس کے بدلے اسے دی جائیں گی۔ اس انسان کی نیکیاں اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح ایک اور آدمی آئے گا، ایک اور آئے گا، ایک اور آئے گا، اس طرح کرتے کرتے اس کے سارے اعمال نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، تب بھی اس سے حق لینے والے لوگ ختم نہ ہوں گے، اور بھی آئیں گے کہ اے اللہ ہمارا بھی حق ہے۔ اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گیا، وہ پریشان ہوگا اب کیا معاملہ ہے، اب تو نیکیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب ایسا کرو، ان لوگوں کی خطائیں گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالو، ان کا بوجھ یہ اٹھائے گا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو کیا تھا؟ ایک انسان نیک اعمال کر کے ان کے سہارے اس کے بل بوتے خوش ہو کر حشر کے میدان میں یہ سوچے گا کہ میں تو جنت میں جانے والا ہوں، مگر یہ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو جہنم کے گڑھے تک ڈال دے گی۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، بربادی ہے اس لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو حسد کرتا ہے، عیب تراشتا ہے لوگوں کے، جلتا ہے کسی مسلمان سے، تو وہ جہنم کے گڑھوں میں چلا جائے گا۔ ایسا ہے یہ حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے اس طرح یہ حسد تمہاری نیکیوں کو کھا جائے گا ایک دن۔ تو خدا را کسی سے حسد نہ کریں۔ اگر کسی کو دیکھیں اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس عزت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کو اللہ نے بے پناہ نوازا ہے، آپ کوشش کریں اسے دعا دیں کہ اللہ اسے اور نوازے۔ آپ کو وہ چیز چاہیے، اسے کس نے دی ہے؟ اسے کس نے دی ہے وہ چیز؟ اللہ نے۔ واللہ جیسا اس کا ہے ویسا ہی آپ کا ہے بعینی۔ جیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے بعینی ہی آپ کو بھی بنایا ہے۔ جو نعمتیں وہ دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، سمجھنے کی صلاحیت، سینے میں ایک دل، دو آنکھیں، دو کان، ایک ناک، ایک زبان،
دانت، ہاتھ، ٹانگیں سب جو اس کو بھی دی ہیں آپ کو بھی دی. اس نے محنت کی، وہ کما لیا. آپ بھی محنت کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی دے گا. مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.